بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرما رہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ پاک نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت میں، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ختمہ کا لفظ آیا ہے۔ ختمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی برتن میں جب کوئی چیز پکائی جاتی ہے اور جب وہ چیز پک جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کو آگ سے اتارتے ہیں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیتے ہیں۔ ہم اس کے اوپر ڈھکن اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ گرنے والا ہے، بلکہ ہم ڈھکن اس لیے رکھتے ہیں کہ کھانا اب تیار ہو چکا ہے، اس کو مزید اب اور پکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس ڈھکن کو جو ہے وہ ختم کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کوئی خط لکھ دیا جاتا ہے تو اب خط مکمل ہو گیا ہے، اب خط کو لفافے کے اندر ڈالا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ مہر لگائی جائے گی۔ پہلے وقتوں میں لوگ جو ہے وہ موم کو پگھلا کے جو ہے خط کے اوپر جو ہے مہر لگا دیا کرتے تھے کہ اب یہ خط نہیں کھولے گا، جو کچھ لکھ دیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر اب لکھ دیا ہے، یعنی کہ ایک کام کا کمپلیٹ ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ اب یہاں پہ اللہ پاک یہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں ان کے دلوں کے لیے کہ جن کے دل کفر میں پک چکے ہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ لوگ کسی صورت میں بھی اب ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب یہ کام بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس دل میں جو ہے کسی طرح سے ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا ان کا کام ختم ہو چکا ہے، ان کے دل کفر میں پک چکے ہیں، یہ کسی طور پہ بھی اب ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ دوسرا اس آیت کا خوبصورت پہلو یہ دیکھیں کہ قلوب جو ہے وہ جمع آیا ہے، سماعت کا ذکر جو آیا وہ واحد میں آیا ہے، اس کی کیا وجہ، اور ابصار کا ذکر بھی جو ہے وہ واحد کی صورت میں آیا ہے، اس لیے کہ دل سب کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن سماعت جو ہے اور بصارت جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ سب نبی علیہ السلام کو سن رہے تھے، سب نبی علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آج کے دور سے ریلیٹ کریں کہ سب قرآن کو سنتے ہیں، سب قرآن کو دیکھتے ہیں، مگر دل ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ ہر دل جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو نصیحت کو لیتا ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام نے سب کا مکہ والوں کو ایک جیسا قرآن سنایا تھا، مگر ہر دل ایک جیسا نہیں تھا، اس نے ایک طرح سے قبول نہیں کیا تھا، اس لیے قلوب جو ہے وہ جمع لایا ہے اور سماعت و بصارت جو ہے وہ واحد کی صورت میں لایا ہے۔ ہم ایک درس دیتے ہیں، آپ کو ترجمہ سنا رہے ہیں، تفسیر سناتے ہیں، سننے والے سب ایک طرح سے سنتے ہیں، دیکھنے والے سب ایک طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اثر ہر ایک کے دل کے اوپر اپنا اپنا ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے قلوب کو یہاں پہ جمع کی صورت میں لایا۔ پھر قلوب اور سماعت کے بارے میں تو کہا کہ مہر لگ گئی ہے، ٹھیک، لیکن آنکھوں کے بارے میں کہا گیا کہ پردہ ہے۔ پردہ کیسے؟ آپ علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، آپ علیہ السلام کا وجود مبارک ان کے سامنے ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن یہ ساری برکات ان کے گھروں میں، ان کی گلیوں میں، ان کے پڑوس میں تھی، مگر ان کی آنکھوں پہ ایسے پردے تھے وہ یہ سب دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ کسی کی آنکھ پہ ایسا پردہ نہ ڈالے کہ اس کو سب کچھ سامنے نظر آنے کے باوجود بھی کچھ نظر نہ آ رہا ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہر آیت کے آخر میں جس قسم کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے اس کا پیچھے کسی جرم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کا جرم ہوگا اسی طرح کا آخر میں عذاب کا ذکر بھی ہوگا۔ لہٰذا ان کا بہت بڑا جرم کیا تھا کہ انہوں نے نبی کو ٹھکرا دیا تھا، نعوذ باللہ، قرآن کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا عذاب بھی کیا ہوگا، بہت بڑا ہوگا۔ عظیم لفظ جو ہے یہ عزم سے ہے، اور عزم جو ہے وہ ایک سخت ہڈی کو اور بڑی ہڈی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے سخت اور بڑی ہڈی کو توڑنا جو ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس سے لفظ عظیم ہم بڑا بھی مراد لیتے ہیں، عظمت بھی مراد لیتے ہیں، ٹھیک، اور عذاب کو بھی عظیم اس لیے کہا گیا کہ بہت بڑا قسم کا جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔